بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سید عمران شفقت کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل 12 اکتوبر تھا اور 12 اکتوبر ہماری قومی تاریخ کے جس طرح کئی دن جو ہیں وہ تاریخ دن ہیں، اسی طرح کا ایک تاریخ دن تھا، لیکن افسوس یہ ہے کہ قوم کے لیے تو بہت سے تاریخ دن ہیں، لیکن پولیٹیکل پارٹیوں کے اپنے اپنے تاریخ دن ہوتے ہیں۔ 5 جولائی پیپلز پارٹی کا یوم سیاہ ہوتا ہے اور مسلم لیگ نون والے جو ہوتے ہیں ان کے کان پہ جوں نہیں رینگتی۔ حالانکہ اگر رسول کی بات ہے تو پھر یہ جو یوم سیاہ یہ سب کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی طرح 12 اکتوبر جو ہے وہ نون لیگ کے لیے یوم سیاہ ہے، قوم کے لیے تو ہے، سو تو ہے، لیکن پیپلز پارٹی والے یا دیگر جو ہیں لوگ وہ ان کو فرق ہی نہیں پڑتا کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا۔ لیکن میں اس 12 اکتوبر 1999 کا جو وہ شام تھی، رات تھی، وہ جو کچھ ہوا، وہ سارے واقعات کا میں آئی وٹنس ہوں لاہور کی حد تک۔ باقی خبریں تو آ رہی تھیں ادھر ادھر سے، میں وہ چیزیں ڈسکس نہیں کرنا چاہتا کہ وہ تب کیا ہوا تھا، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس طرح کے اقدامات ہوتے ہیں، ماورائے آئین جو اقدامات ہوتے ہیں، وہ ملک اور قوم کی بظاہر محبت میں اٹھائے جاتے ہیں، اور ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے اٹھانے والوں کو کہ وہ ملک کے لیے، قوم کے لیے ناگزیر ہیں اور مسیحا ہیں۔ وہ ایوب خان ہو، ایوب خان کے بعد یحییٰ خان ہو، یحییٰ خان کے بعد جنرل ضیاء الحق ہو، جنرل ضیاء الحق کے بعد پرویز مشرف صاحب ہوں، ان سب نے کہا، دو ٹوک انداز میں کہا کہ ہم نہ ہوں گے تو یہ چمن اجڑ جائے گا۔ اس طرح کے وہ رومانوی انداز میں باتیں کرنا، وہ مجھے آج بھی یاد ہے جب 18 اگست کو 2008 کو غالباً انہوں نے استعفیٰ دیا تھا پرویز مشرف صاحب نے، تو اب پاکستان کا اللہ ہی حافظ ہے، میں تو جا رہا ہوں، یہ ان کی لاسٹ ورڈنگ تھی۔ لیکن وہ مجھے چارلس ڈگلس کا یاد آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کہ یہ جو قبرستان بڑے پڑے ہیں ناگزیر لوگوں سے، اور ناگزیریت بھی کیا ناگزیریت ہے کہ پرویز مشرف صاحب سمجھتے تھے کہ میرے تو بغیر ملک چلنا نہیں، ہوں ملک دے اندر نہیں مڑ سکتے، یہ تو حال ہے۔ تو یہ جو ناگزیریت والا ایلیمنٹ ہے، یہ پتہ نہیں کہ ہمارے جو ہوتے ہیں عہدیدار، وہ منتخب عہدیدار ہوں یا ریاستی عہدیدار ہوں، ان کے دماغوں کے اندر پتہ نہیں کیوں راسخ ہے کہ میرے بغیر گزارا نہیں ہونا۔ بھئی ایک آئین نے آپ کے ٹنیور کی مدت رکھی ہوئی ہے، وہ آپ منتخب ہیں یا غیر منتخب ہیں، آپ اپنا کام کریں، اللہ خیر صلی اللہ۔ اب جو ناگزیریت والا ایلیمنٹ ہے وہ ابھی تک پاکستان کی جان نہیں چھوڑ رہا۔ تو لیکن معاملہ یہ ہے کہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ ان کو جو اپنے آپ کو ناگزیر سمجھ کے عہدوں کے ساتھ چمڑ جاتے ہیں۔ پرویز مشرف صاحب کا آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے کہا تھا وردی میں، حالانکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں جناب یہ وردی اتار دوں گا، لیکن وہ چمچے کٹ ہی بڑے ہوتے ہیں۔ پرویز علیہ صاحب نے کہا تھا ہم پرویز مشرف کو وردی سمیت 100 دفعہ منتخب کرائیں گے، یا 10 دفعہ اس طرح کر کے کہا تھا انہوں نے، لیکن پھر آپ نے دیکھا کہ وہ پھر کس طرح انہوں نے سیڈ ماری تھی۔ تو اصل چیز ہوتی ہے طاقت، کہ طاقت کہاں پہ ہے۔ اب یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ طاقت عوام میں ہے۔ یہ جو اس چیز کو نہیں سمجھتے ان کا حال پرویز مشرف والا ہوتا ہے۔ پرویز مشرف صاحب نہیں پاکستان آ سکتے۔ اب وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں بھی کہ وہ ناگزیر ہیں اور ان کا پاکستان میں رہنا اور پاکستان میں ان کا عہدوں پر بیٹھے رہنا اور کام چلانا ان کے بغیر چل نہیں سکے گا، تو وہ بیسیکلی تاریخ کا سبق بھول جاتے ہیں۔ تاریخ کا سبق جو ہے وہ بار بار تاریخ نے دہرایا، بار بار تاریخ نے دہرایا، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی پتہ نہیں وہ اس کو کہتے ہیں کہ ذاتی مفاد ہوتا ہے، مجھے تو وہی لگتا ہے کہ وہ زیادہ غالب آ جاتا ہے اور اس کو نام ہم قومی مفاد کا دے دیتے ہیں۔ تو جب آپ اپنے آپ کو ناگزیر سمجھ کے بیٹھے رہتے ہیں تو پھر معاملہ یہ ہوتا ہے۔ بھٹو نے بھی سمجھانا تھا، بھٹو نے کہا تھا کہ جناب پتہ نہیں پاکستان کا کی بنے گا، اور وہ پھر انہوں نے کہا کہ میں ڈاڈا لیڈر ہوں، مجھے 2-3 دفعہ حلقوں سے یعنی انپوز بلا مقابلہ منتخب ہونا چاہیے، تو وہ ان کے گلے پڑ گئی تھی چیز۔ اسی طرح یہ جو خود کو پاکستان کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے ناگزیر سمجھ بیٹھنا، یہ بیسیکلی پھر بعد میں بندے کے گلے پڑ جاتی ہے والی چیز، یہ ہم بار بار دیکھ چکے ہیں۔ ابھی بھی ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ لوگ آپ کے منہ پہ کہہ رہے ہوتے ہیں سر 10 واری تن منتخب کرواؤں گے وردی دے وچ، لیکن اندر کچھ چالیں چل رہے ہوتے ہیں، چالیں ابھی بھی چلی جا رہی ہیں۔
اور وہ چالیں چلنے والے جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے ان لوگوں کو جو سمجھ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں اور اب ہر چیز میرے کنٹرول میں ہے. کوئی چیز کنٹرول میں نہیں ہوتی. پاکستان میں 3 بڑے عہدے ہیں. ایک عہدہ ہوتا ہے کتاب والا. وہ کتاب والا جو وہ عہدہ ہوتا ہے وہ بظاہر باس والا عہدہ ہوتا ہے، لیکن اصل جو طاقت ہوتی ہے وہ ڈنڈے والے کے پاس ہوتی ہے. اور تیسرا جو ہے پاکستان میں طاقتور شخص وہ خبر والا ہوتا ہے. اب خبر والا جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ثابت ہو گیا کہ وہ ہوتا تو تیسرے نمبر پہ ہے، لیکن وہ رول جو پلے کرتا ہے وہ پہلے نمبر والا بھی نہیں کر سکتا. تو جن دنوں بڑے زور و شور کے ساتھ جیل بھگت رہے تھے نواز شریف، تو یہ پتہ کروانے والا معاملہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب پتہ کروائیں کہ ان کے ساتھ جا کے جیل میں ملاقاتیں کون کیا کرتا تھا. اور ایک نہیں، پھر وہ ایک ملاقات تو وہ ایمبولینس میں بیٹھ کے اس ایک بندے نے کی تھی، ایک بڑے آدمی نے. اور وہ جا کے پتہ کروائیں وزیر اعظم صاحب کہ وہ جا کے کیا کیا فارمولے پیش کیا کرتا تھا، کیا کیا آپشن دیا کرتا تھا کہ سر تسی فی الحال اس طرح کرو، تسی باہر چلے جاؤ، میں خدمتگار ٹھاڈا، باہر چلے جاؤ گے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. پھر وہ جناب آپ کو باہر بیٹھ کے زیادہ اچھے طریقے سے چیزوں کو ہینڈل کر سکیں گے. اور پھر وہ آخر میں پتہ چلتا ہے کہ جی کہ نواز شریف باہر چلے ہی گئے. اچھا باہر چلے گئے ہیں تو پھر یہ وزیر اعظم صاحب کو ایک اور پتہ کروانا چاہیے کہ یہ جو لندن میں ایک ایمبیسی ہے، ہمارا ایک دوست ملک ہے، اس کی ایمبیسی ہے، اس ایمبیسی میں پاکستان کے کس بڑے آدمی نے جا کے نواز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے. اور یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، یہ ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے. ایگزیکٹ ڈیٹ میں بتا کے تو پھر وہی اپنا پڑھا حل نہیں کرانا چاہتا. تو یہ وزیر اعظم صاحب کو پتہ کروائیں، اور وہ بھی پتہ کرائیں جو سمجھتے ہیں کہ جناب کہ ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے اور ان کے اجازت کے بغیر جو ہے وہ پتہ بھی جو ہے وہ نہیں گرتا، کوئی پرندہ پر نہیں مارتا، وہ چڑی پر نہیں مارتی ان کی اجازت کے بغیر. یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں ان کے ایجنڈے کیا ہیں، اور نواز شریف نے اینڈ پہ کیا کرنا ہے، یہ بھی ذرا پتہ کرنے کی ضرورت ہے. خیر یہ نواز شریف صاحب تو نہیں کسی کو بتائیں گے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو 3 طاقتور لوگ ہیں وہ اس وقت اپنا اپنا کھیل کھیل رہے ہیں. جو کتاب والا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ یار کہ کتاب کے سارے جو صفحے ہیں ان پہ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سیم ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ جو ڈنڈے والا بندہ ہے وہ چاہتا ہے کہ کتاب کے وہ صفحے کھولے جائیں جس میں اس کا ذکر ہو، جس میں اس کے فائدے کی بات ہو. مگر جو خبر والا بندہ ہے وہ ان دونوں کو چھٹی کرا رہا ہے. یہ اب سمجھنے والی باتیں ہیں، میں زیادہ اس سے زیادہ کھل کے سمجھا نہیں سکتا. تو وزیر اعظم صاحب کو لگ رہا ہے اگر کہ یہ اپوزیشن کی تحریک میں جان نہیں ہونی، لوگوں نے نہیں نکلنا، یہ نہیں ہونا، یہ تو سامنے والی باتیں ہیں. وزیر اعظم صاحب کو پتہ کرنا چاہیے کہ وہ جو بندہ ان سے جا کے ملتا رہا ہے وہ کیا پلان لے کے جاتا رہا ہے، اور یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے کہیں ان کے پلان کے نتیجے میں تو نہیں ہو رہا. اور پھر وہ جو بندہ جا کے ملتا رہا ہے نواز شریف کو کولڈ لکھپت جیل میں بھی، اور وہ جو ہمارے ایک دوست ملک کی ایمبیسی ہے وہاں پہ جا کے جو خفیہ ملاقات کی ہے، ملاقاتیں تو خیر خفیہ ہی ہوتی ہیں. اس کے بعد اس بندے نے اپنے کچھ اور بھی دوست احباب کو بھیجا ہے، جاننے والوں کو درمیانی واسطے کے ذریعے. ایک بندہ تو ویسے بھی ان دنوں لندن میں پایا جاتا ہے نا، اگر آپ کو یاد ہو. تو وہ اس بندے کو یہ نہیں پتا کہ نواز شریف نے ان کے ساتھ کیا کھیل کھیلنا ہے. نواز شریف نے کھیل یہ کھیلنا کہ ان ہاؤس چینج آئے، اور اس کے بعد جو تھوڑے بہت جو ٹیڑھ پن ہے پاکستان کے قوانین میں، اسپیشلی جو انتخابی اصلاحات ہیں ان میں جو کہہ لیں کہ الیکشن کمیشن کا بھی رول، اور الیکشن ڈے والا کیا ہوتا ہے اور الیکشن ڈے سے پہلے کیا ہوتا ہے، پری پول ریگنگ روکنے کے لیے جو ضروری اقدامات انہوں نے کرنے ہیں، قانون سازی کرنی ہے، وہ کرنے کے بعد نواز شریف نے کروانی ہے اسمبلی، تحلیل کروائیں گے، اگلے الیکشنوں کا اناؤنس ہوگا. یہ خبر ہے اور تھوڑا سا تجزیہ ہے، یہ 100% خبر نہیں ہے. اور کیونکہ ایک طرف سے آفر بھی یہی ہے. پھر اس کے بعد یہ جو کتاب والا نے تو جانا ہی جانا ہے، اس کا تو آپ یہ سمجھیں کہ ٹھکانا ہی کوئی نہیں ہے. لیکن یہ جو ڈنڈے والا ہے اور جو خبر والا ہے انہوں نے بھی جانا ہے.
ڈنڈے والے کا خیال یہ ہے کہ وہ جناب کے معاملات طے کر لے گا، لیکن وہ معاملات بظاہر طے ہو جائیں گے، لیکن جب باری آئے گی نا، یعنی اس پوزیشن میں آئیں گے کچھ لینے اور دینے کی پوزیشن میں، نواز شریف جو ہے وہ آئے گا تو وہ کچھ نہیں دے گا، اور وہ جو تیسرا بندہ جا کے ملاقاتیں کی ہیں جس نے، اس کو بھی کچھ نہیں ملنا۔ اور یہ سیاست ہے، اور سیاستدان جو ہوتا ہے وہ متحدہ بڑا پکا ہوتا ہے۔ اور نواز شریف کے بارے میں مجھے نا الطاف حسین کا ایک انٹرویو میں جو انہوں نے ان کے بارے میں جو جملہ کہا تھا وہ یاد آ رہا ہے کہ بے نظیر کے ساتھ آپ جب گفتگو کرتے یہ الطاف بھائی کہہ رہے ہیں، تو وہ پتہ چل جاتا تھا چہرے کے تاثرات سے کہ یہ بات ان کو بری لگ گئی ہے، یہ بات ٹھیک لگی ہے، اب بے نظیر یہ کر سکتی ہے، وہ پریڈکٹیبل تھی۔ لیکن وہ کہتا ہے نواز شریف وہ نہیں پتہ چلتا، وہ چہرے تو کوئی تاثر ہی نہیں آتا، وہ اس کے چہرے سے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کو کون سی بات ٹھیک لگ رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے، کون سی بات اس کو بری لگ رہی ہے، اور کوئی پتہ نہیں چلتا کہ وہ آپ کے پاس بیٹھ کے گیا ہے اور آپ کو لگے کہ یار ہے تو میرے نال ہے، لیکن وہ اینڈ پہ جا کے کوئی آپ کے خلاف ہی کام کر دے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ الطاف حسین کا ایک انٹرویو تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا۔ تو سیاستدان بڑا ظالم ہوتا جناب، اور سیاستدان کے ساتھ جو ہیں وہ سیاستدان ہی نمٹ سکتے ہیں، اور عمران خان صاحب تو کہتے ہیں میں سیاستدان ہے ہی نہیں، اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سلسلہ ایوب خان سے پاکستان میں چلا تھا، پرویز مشرف تک آیا، اور اب جس بھی پوزیشن میں، جس بھی حلیے میں چل رہا ہے معاملہ، وہ سارے کا سارا کھیل جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی جو اپوزیشن ہے وہ کھیل اب ختم کرنے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیں اس میں وہ کتنا کامیاب ہوتے ہیں اور کتنا نہیں، کیونکہ ارادے تو جو ہے پاکستان کی اپوزیشن کے، خصوصاً نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے، وہ خطرناک ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔